آغاز میں آپ کو بتائیں، شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا۔ آصف زرداری مولانا فضل الرحمان کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی پیر کو اسلام آباد جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے تمام ارکان کو بھی شہر اقتدار بلا لیا۔ 7 مارچ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملکی سیاست میں ہلچل جاری۔ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بارے لیگی رہنماؤں کی خصوصی بیٹھک ہوئی۔ اہم اجلاس میں ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ اور دیگر شریک رہے۔ حکومتی ناراض ارکان اسمبلی کی تعداد، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بارے مشاورت کی گئی۔ نواز شریف اور فضل الرحمان کے مابین ملکی اور قومی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ رہنماؤں نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پلان کو عملی جامہ پہنانے پر گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سربراہ پی ٹی ایم نے قائد نون لیگ کو اپوزیشن کی پیش قدمی بارے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ حکومت سے قوم کو جلد از جلد نجات دلائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعین پر مشاورت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر مشاورت کی گئی۔ تحریک کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعین اور اپوزیشن کی نمبر گیم پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری سے آصفہ بھٹو کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، آج وہ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ کارکنوں کو سڑکوں پر دیکھ کر وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی جیالو کی کامیابی ہے۔ وہ پتوکی میں لانگ مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ جو کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، آٹا مہنگا گھبرانا نہیں، چینی مہنگی گھبرانا نہیں، اب وہ شخص خود گھبرا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، جیالوں سے خوف زدہ ہے۔ وہی سلیکٹڈ جو ہمیں کہتا تھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں مہنگائی ہوگا، آپ سے خوف زدہ ہو کے یو ٹرن مار کے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی اور بجلی کی قیمت میں 5 روپیہ کمی، ان جیالوں کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم کے سابق ترجمان ندیم افضل کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے معاملات طے ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو آج ندیم افضل چند سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے سابق ترجمان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور بلاول بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں کنٹینر پر سوار ہو جائیں گے۔ ندیم افضل چند کچھ عرصہ قبل حکومتی عہدوں سے الگ ہو گئے تھے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی خواہش تھی کہ ندیم افضل چند ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم گھبرانے والے نہیں، عدم اعتماد ناکام ہوگی، اپوزیشن والے ہمارے ارکان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ممبران توڑیں گے۔ نوشہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ سیاسی ڈرامہ ہے۔ جو پیپلز پارٹی کا وہاں سے نکلے ہیں سندھ سے، وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اپنی پارٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر میں دیکھا، وہ گھبراتا ہی نہیں، وہ نارمل لائف ہے اس کی۔ دیکھیں جیسے ہمارے لوگوں کے پیچھے وہ باتیں کر رہے ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان میں توڑ پھوڑ لا رہے ہیں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے میں توڑیں گے اور ہم ان میں توڑیں گے۔ انشاءاللہ یہ تماشا نظر آ جائے گا ان کو۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کے حوالے سے ہر روز نئی تاریخ دیتی ہے، مخالفین کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ بلاول بھٹو کے دعووں سے ہوا نکل چکی ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو کر رہے تھے۔
अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ लोग हैं और हमारे लोग पूरे हैं, तो लोगों को मीडिया पे ले आए। ये तो छुपा हुआ वोट तो है नहीं कि मैं खड़ा आपके साथ हूँ, वोट किसी और को दे दूंगा। तो जब ये लाने में अभी तक एक बंदे को भी लाने में नाकाम हो चुके हैं और टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से इनको मोह ही खानी पड़ेगी। बिलावल से कहो कि हवा ना निकल जाए तुम्हारी, ऐसी बड़े बड़े दावे करते हुए जरा कंट्रोल में रहा करो। तुम्हारी पहले भी हवाएं काफी निकली हुई हैं और तुम ऐसी बातें ना किया करो। तुम्हें बातें दे भी देती ना, तो तुम्हारा लहजा ऐसी बातें करने का है, न तुम्हारा बॉडी पोस्चर ऐसी बातें करने का है, और नहीं तुम्हारी फिजिकल पोजीशन इन बातों की है, और नहीं तुम्हारी पॉलिटिकल पोजीशन इन बातों की है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। अपनी हवाओं को कंट्रोल में रखो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बिलावल अपनी मुट्ठी भर कारकुनों के साथ रावलपिंडी आ जाए, कोई टेंशन नहीं। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देखें, इन्हें कैबिन में बिठाकर चाय पिलाएंगे। अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। शफकत महमूद कहते हैं आसिफ जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगा रखी है, सियासी मुखालिफिन को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप सिग्नल इस तरह के ना दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट मुतासर हो। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा है कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। और आपको पता है ख़र्चा भी हम सरकारी नहीं करते, हम तो अपनी फंडिंग करते हैं। इंशाल्लाह PTI आपको चाय शाय पिला देगी। जितना 60, 70, 100 बंदा आपके साथ आएगा इंशाल्लाह उसकी हम खिदमत करेंगे। नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। आसिफ जरदारी ने और इन लोगों ने, शहबाज शरीफ ने, इन जिस तरीके से मंडी लगाई हुई है और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जिस तरह से की जा रही है, और बड़े अफसोस की बात है कि उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको शिकस्त पहले भी हुई थी और आइंदा भी उनको जो है वो शिकस्त होगी। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिंध में हालात तब्दील हो रहे हैं, सिंध वाले भी तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल तक तीर पर मोहर लगाने वाले अब एक मौका PTI को दें। सिंधियों को इनके हकूक दिलवाएंगे, वो डड्डू आदम में खिताब कर रहे थे। सिंध में जो मैंने उम्मीद के कतरे देखे हैं ना, मुझे सिंध में एक नया सियासी सैलाब उमड़ आते दिखाई दे रहा है। ये जो नया समंदर, ये जो नया तहरीक इंसाफ का नया समंदर मुझे सिंध में दिखाई दे रहा है। बिलावल बांध लो, देर ना हो जाए। मुझे लगता है ये ना हो कि फिर तुम इस्लामाबाद के हो जाओ और सिंध का कोई और हो जाए। 15 साल तुमने PP के लोगों पर कहने पर तीर पे वोट दिया, मोहर लगाई, हकूक नहीं मिले। 15 साल, चलो 15 साल उसको आजमाया। मेरे कहने पर सिर्फ 5 साल इमरान खान को देख दो और देखो तब्दील होता है कि सिंध नहीं होता। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर कौमी असम्बली इजलास की रिक्यूजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। मुकम्मल यकीन है इमरान खान से उसके पार्टी के लोग भी परेशान हैं। हमारा लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों और झूठ, फेब, धोखा और इस मुल्क में जो मैशियत की तबाही उसने की है उसके खिलाफ है। मुकम्मल तौर पे पुरुमीद है कि इस शख्स से अपने पार्टी के लोग भी परेशान हैं और इसकी नाकामियों का बोझ उनके PTI के मेंबर या जो आज़ाद मेंबर हैं या जो अलाइज हैं, वो इसकी नाकामी का बोझ अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते। लॉन्ग मार्च जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर लॉन्ग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाएगा, इजलास विजिट किया जाएगा। क्योंकि इजलास के सिवा वो तो हो नहीं सकती। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा को मुल्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को 14 साल पहले बिलावल भुट्टो ने ही वज़ीर ख़ारजा बनाया था।
وہ کراچی میں پھولوں کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس آدمی کو آج وہ بچہ کہہ رہے ہیں، 14 سال پہلے جب وہ پارٹی کے چیئرمین بنے تو شاہ محمود صاحب پارٹی کا حصہ تھے، اور اسی بچے نے، جس کو وہ بچہ کہتے ہیں نا، اسی بچے نے اس وقت کے عامر پرویز مشرف کو گھر بھیجا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلی بار وزیر خارجہ لگایا تھا، اور آج وہی بچہ، جس کو آپ بچہ کہتے ہیں، وہ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، مزدور کی نمائندگی کرتے ہوئے، کسان کی نمائندگی کرتے ہوئے، بلکہ آپ میڈیا ورکرز کی نمائندگی کرتے ہوئے، کے ایم سی کے ملازمین کی نمائندگی کرتے ہوئے عوامی ایشوز پر بات کر رہے ہیں، اور یہ جو سارے کھڑ پینچ بیٹھے ہیں نا، ان کو بار بار سیاسی طور پر وہ شکست دے رہے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے تفریح کے لیے لانگ مارچ شروع کیا، پیپلز پارٹی ناصر باغ کے بجائے مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرے۔ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، جلد آصف زرداری اور شہباز شریف کرپشن کیسز میں گرفتار ہوں گے، وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ اتنی بڑی پارٹی ہیں، اتنا بڑا لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں، اور 89 کے اندر بی بی پاکستان آئی تھی تو لاہور اتنی تھی، تو مینار پاکستان لاہور نے اس وقت دیکھا تھا کہ کھچا کھچ جو ہے وہ بھر گیا تھا، تو اب پتہ چلے گا بلاول لاہور آ رہے ہیں، مینار پاکستان میں جلسہ کریں۔ ان کی عدم اعتماد کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ اپنے ان 20-25 لوگوں کی فکر کرے جو لوگ ان کے ہر بار سینٹ میں کبھی عدم اعتماد پہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی گیس کے بل پہ موقع پر غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ اپنے الائز کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اتحادیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان اتحادیوں کو جو ہے وہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہتھکڑیاں ضرور تیار ہیں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے لیے، بہت جلد جو ہے نا پاپڑ والا، فلودے والا اور مقصود چپڑاسی آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو جیل لے کے جانے والا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے اور بچانے والوں کو عوام کی فکر نہیں، تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو کون سے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کے سامنے ڈرامہ کر رہی ہے، حکومتی اتحادیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جائیں۔ مصطفیٰ کمال کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان میں اس وقت حکومت گرانے اور حکومت بچانے کا سیزن چل رہا ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہے، نہ حکومت گرانے والوں کو نہ اپنی حکومت بچانے والوں کو، کہ اس ملک میں 25 کروڑ انسان بھی رہتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ عوام رول گئی ہے، مر گئی ہے، حکومت چلی جائے گی، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اگلے دن سے، لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ جواب ہے کہ نہیں آئے گا۔ اتحادی ہیں اس حکومت کے، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس شہر جا رہے ہیں، کبھی اس شہر جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اکٹھے ملے، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، 7 سیٹوں سے حکومت۔ ادھر ساری ڈرامے بازی ہیں یار، یہ ساری سب ڈرامے بازیاں۔ تو دوسری جانب جہانگیر ترین کی صحت میں بہتری آنے کے بعد انہیں لندن ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کچھ ڈوز لندن میں آرام کریں گے، چند دن کے بعد ان کی واپسی کا امکان ہے۔ جہانگیر ترین جلد گروپ کے ارکان سے کانفرنس کال پر بات بھی کریں گے، ملکی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی، عدم اعتماد کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی، سماعت 7 مارچ کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت، چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار نے ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے لیے چیئرمین سینٹ کو خط لکھا جو بلا جواز مسترد کیا گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حلف نہ لینے کا چیئرمین سینٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر کل عدم کیا جائے اور درخواست گزار کے حلف کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ مقرر کر کے برطانیہ میں ہی اسحاق ڈار کا حلف لینے کا حکم دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتیں 1.5 انچ کی مسجد بنا کر منفی سیاست کر رہی ہیں، انہیں عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نازک حالات میں سیاسی افراتفری کے ذریعے ذاتی عزائم کی تکمیل ملک سے دشمنی کے مترادف ہے۔ سیاسی انتشار پھیلانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قوم اپوزیشن کے منفی طرز عمل کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔